السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ اسلام میں خواتین کو بہت احترام اور عزت دی گئی ہے اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے گناہ شمار ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ گناہوں کا تعلق خاص طور پر عورتوں سے ہے، جن سے بچنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ ان میں 10 گنہگار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، پردے کی پابندی نہ کرنا۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی عزت و عصمت کو محفوظ رکھ سکے۔ جو عورتیں پردے کا خیال نہیں رکھتی اور اپنی زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے دور کی طرح اپنی زینت نہ دکھاؤ۔ بے پردگی عورت کو گنہگار بناتی ہے اور معاشرے میں فتنے کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، چغل خوری اور غیبت کرنا۔ چغل خوری اور غیبت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اکثر خواتین میں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جو عورتیں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتی ہیں۔ نمبر 3، نافرمان بیوی ہونا۔ اسلام نے شوہر کی فرما برداری کو عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، لیکن کچھ عورتیں اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو ناراض حالت میں چھوڑے گی اور وہ اس حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ شوہر کی نافرمانی نہ صرف گناہ ہے بلکہ گھر کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہے۔ نمبر 4، زنا اور فحش میں ملوث ہونا۔ زنا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جو عورتیں اس گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتی ہیں۔ قرآن مجید میں زنا کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ فحاشی اور زنا عورت کو نہ صرف گنہگار بناتا ہے بلکہ معاشرے میں اس کی عزت و وقار بھی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی رضا اسلام میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ عورتیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی، دفنائی ہوئی بیٹیوں کو زندہ کرنا اور دوسروں کا مال ناحق کھانا حرام قرار دیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک عام گناہ ہے جو اکثر عورتوں میں معمولی بات مانی جاتی ہے۔ جھوٹ اسلام میں حرام ہے اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ جو عورتیں جھوٹ کو اپنی عادت بناتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوتی ہیں۔ نمبر 7، دوسروں کی چیزوں پر حسد کرنا۔ حسد کرنا اور دوسروں کی نعمتوں پر جلن محسوس کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی عورتیں جو حسد کرتی ہیں اپنے دل کو بے سکون بناتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حسد نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو زیادہ دی ہے۔ حسد عورت کی روحانی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، ناشکری کرنا۔ ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اکثر خواتین میں پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شکر گزاری نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے بلکہ گھر کے سکون کا بھی باعث بنتی ہے۔ نمبر 9، جادو ٹونا اور عملیات میں ملوث ہونا۔ کچھ عورتیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو ٹونے اور عملیات کا سہارا لیتی ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ جادو ٹونا ایمان کو کمزور اور انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ نمبر 10، فضول خرچی اور دنیاوی نمود و نمائش۔ ایسی عورتیں جو اپنی دولت کو غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرتی ہیں اور دنیاوی نمود و نمائش میں لگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی نہ صرف معاشی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ روحانی تباہی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اسلام میں عورت کو عزت و مقام دینے کے ساتھ ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ جو عورتیں ان گناہوں سے بچتی ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتی ہیں، جبکہ ان گناہوں میں جو مبتلا رہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور مزید ایسی
اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔